باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات سامعین السلام علیکم. اللہ کی آپ پر رحمت برکت و سلامتی ہو. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی برکت سے آپ صحیح سالم اور ٹھیک ہوں گے. تو میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 27 جولائی 2024 ہے، بروز ہفتہ. تو میرا فون نمبر ہے 0346 66 30 859 اور یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اور دوسرا ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711. اگر میرا واٹس ایپ نمبر بند ہو تو مجھے آپ سادہ نمبر پر کال کر کے کہہ سکتے ہیں، تو میں اپنا واٹس ایپ آن کر کے آپ سے بات کر سکتا ہوں. تو اس کے علاوہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب تحریر کی ہے، لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے انکشافات بالآیات المتشابہات، یعنی قرآن مجید کی آیات متشابہات اور تورات اور انجیل کی آیات متشابہات اور رسول کریم کی حدیث متشابہات، ان کی تعویل کر کے میں نے مستقبل کے حالات بیان کیا ہے. میں نے یہ بیان کیا ہے کہ اب مستقبل قریب میں کہاں کہاں جنگیں ہوں گی اور تیسری جنگ عظیم کب اور کہاں واقع ہوگی، اور اس تیسری جنگ عظیم میں کون کون سے ملک ایک دوسرے کے معاون اور کون کون سے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، اور اس جنگ میں انجام کیا ہوگا، یعنی کہ جانوں کا کتنا نقصان ہوگا اور جان و مال کا کتنا نقصان ہوگا اور نتیجہ کیا نکلے گا. اور اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کب ظہور فرما رہے ہیں، یعنی کتنا عرصہ رہ گیا ہے، دجال کب آ رہے ہیں. اور یہ کہ اس کے علاوہ یہ کہ حضرت یہ جو دہشت گردی ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اور آخر میں مسلمانوں کا عالم اسلام اور عالم کفر کا کیا انجام ہوگا. اور یہ کہ عالم کفر عالم اسلام کے بارے بہرحال یہ بہت سی اور کہاں کہاں ایٹمی حملے ہوں گے، یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. کتاب کی قیمت خاص کوئی نہیں ہے زیادہ، علاوہ محصول ڈاک کے کتاب کی قیمت 200 روپے ہے، اور یہ 200 روپے میں نے کم سے کم قیمت رکھی ہے اس لیے کہ تاکہ ہر ایک تک یہ اللہ کا پیغام پہنچے. تو میرے جس بھائی کو ضرورت ہو تو وہ میرے اس فون نمبر 0315 60 96 711 یا یہ واٹس ایپ نمبر 0346 66 30 859 اس پر فون کر کے مجھ سے وہ کتاب منگوا سکتے ہیں، اور اپنا ایڈریس لکھوا دیں گے، میں اس ایڈریس پر اس پتہ پر کتاب بھیج دوں گا. تو اس کے علاوہ آپ کو جیسے معلوم ہے حضرات ناظرین کہ میں ہمیشہ آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں. یہ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ جب رسول کریم نے قلم زباد طلب کیا تو حضرت عمر نے فرمایا یا عرض کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ انسان یہ تو بیماری کے غلبے کی وجہ سے ایسے باتیں کر رہا ہے، مگر حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں جن کی تم تقلید کرتے ہو، اتباع کرتے ہو حضرت عمر کی، وہ تو کہہ رہا ہے کتاب کافی ہے، تمہیں کتاب تھوڑی کیوں ہو گئی، اور تم کیوں کتاب کو چھوڑ کر کتاب اللہ کو چھوڑ کر
اپنی لکھی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہیں کرتے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ حدیث ہے، ہم بھی یہ رسول کا فرمان ہے، مگر حدیث ظنی السند ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ یہ حدیث موضوع بھی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، تمہیں ان کے کئی درجے بنائے ہوئے ہیں، مگر قرآن مجید پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ موضوع ہے۔ اگر حدیث پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت کی تشریح کے لیے پڑھیں۔ مثلا یہ کہ رسول قرآن مجید میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر اللہ چاہتا تمہیں صرف ایک امت بنا کر رکھتا، مگر اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں وہ اس کے متعلق تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا اللہ کہ کون ہے اپنی خوشی سے میرے احکامات پر عمل کرے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ فرقے بننا تھے، وہ قرآن میں ہی فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا تمہیں ایک امت بنا کر رکھتا، فرقے بننا تھے۔ اب رسول کریم نے اس کی تشریح کی ہے کہ کتنے بنیں گے، تو پاک رسول نے فرمایا کہ تفترق امت ثلاثۃ سبعین فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ، میری امت کے 73 فرقہ ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب دیکھا میں نے نہ علم الرجال کو دیکھا ہے، نہ میں نے کتاب کو دیکھا ہے، میں نے آیت دیکھی، آیت کی تشریح میں میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اب حدیث اور آیت کا بیان ایک ہی ہے، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ فرقہ کے متعلق جو آیت ہے یا حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح حدیث کو ملائیں آیت کے ساتھ، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مالک ہوں اس کا یہ علی مالک ہے، یہ رسول مالک ہے۔ ایسے مولا کے معنی میں دوست کر لیے۔ جبکہ آپ ذرا خطبہ غدیر کو پڑھیں، رسول کریم نے پہلے پوچھا حمد و ثنا کے بعد الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیونکہ سورت بنی اسرائیل یہ سورت احزاب کی آیت نمبر 6 میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کو جانوں کا مالک ہے ان سے بھی بڑھ کر، اور ان کی نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن مجید میں آ چکا ہے، تو قرآن مجید میں آ چکا تھا کہ نبی مومنوں کی جان کا بھی مالک ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے عرض کیا ہاں بلا یا رسول اللہ، ہاں یا اللہ کے رسول آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ تو پھر جب رسول نے پہلے یہ پوچھا کہ میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں، تو پھر صاحب نے بھی اقرار کیا، تو مقصد یہی تھا کہ من کنت مولا، جس کا میں مالک ہوں فہذا علی مولا، تو اس مولا کے معنی مالک ہوئے، ورنہ یہ کیوں پوچھا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو اس سے مطلب یہی تھا کہ میں تمہاری اگر جانوں کا مالک ہوں تو جس کا مالک میں ہوں، آگے بھی وہی بات تھی، آپ نے تو دوست بنا دیا۔ یہ کیوں معنی کو خواہ مخواہ خراب کر اور صراط مستقیم پر نہیں آتے؟ تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے، وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور یہ ان مومنوں کو جنہیں صالح عمل کیا خوشخبری دیتا ہے کہ کیا خوشخبری ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ قرآن ہی سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے، اس قرآن میں شک نہیں ہے۔ تو آپ قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر ٹویا ٹیپن کیوں مار رہے ہیں؟ بغیر قرآن کے، بغیر قرآن کی تصدیق کی حدیث پر یقین کیوں کر رہے ہیں؟ کیا رسول کریم نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم حدیث؟ فرمایا تھا؟ اس نے تو فرمایا تھا انی ترکت فیکم کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ جا رہا ہوں، وَإِتْرَةِ أَهْلَ بَيْتِي التَّمَسَّكُوا بِهِمْ عَلَىٰ تَدْرِيبِ الْبَعْضِ۔ یہ بات اور ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ حدیث کو چھوڑو، اسی حدیث کو اسی طرح ثابت کرو کہ قرآن کے بعد اس کی اہل بیت لازمی ہے اور اس سے تمسک تعلق رکھنا ہے اور وہ ہادی ہیں، تو یہ ثابت کرو، تو مجھے انشاءاللہ العزیز کوئی تردد نہیں ہے، میں یہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے خیر مرضی ہے انسانوں کے، لوگوں کے اپنی۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں
بار بار یہ کہتے ہو بھائی یہ دجال جو کہتے ہو یہ امریکہ برطانیہ اور یہ اقوام متحدہ کو رسول نے دجال کہا ہے، پھر روزانہ انٹرنیٹ پر ایک حبشی کی شکل دے دیتے ہیں یہ دجال ہے۔ حبشی بیچارے دجال نہیں، وہ تو مسلمان بھی ہے، دماغ خراب ہے تمہارا، اس کسی کالے لڑکے کے فوٹو دے دیا دجال آ گیا وہ بھائی وہ تو دنیا کا بادشاہ ہوگا دجال، یہ اقوام متحدہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے اور امریکہ، اور یہی دجال ہے۔ تو پھر دوبارہ ایسی باتیں نہ کریں، کیا میری باتیں آپ تک نہیں پہنچتی؟ آپ نہیں سن رہے؟ اور یہ مولوی حضرات ہیں، جیسے کہ جناب محترم محمد علی انجینئر صاحب ہے، بہت بڑے عالم ہیں، میں اس کا احترام کرتا ہوں، مگر ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ روضہ رسول گنبد کو اٹھا لو، اسے یہ سمجھ نہیں آتی تم جن صحابہ کی پیروی کرتے ہو وہی صحابہ موجود تھے کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضرت رسول کریم کو دفن کیا گیا، اگر چھت کے نیچے دفن ناجائز تھا تو حضرت رسول کریم کو وہاں پر دفن نہ کیا جاتا، کہیں اور کھلے مقام پر دفن کیا جاتا۔ جب چھت کے نیچے اسے دفن کیا گیا، وہ چھت سادہ تھی، ذرا یہ مزین کر کے بنا دی گئی ہے، فرق تو یہی ہے تو چھت ہوئی، پہلے بھی چھت تھی، اب کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ رسول ہے، ایسے بات کرنے سے ایک تو مسلمانوں کو دل آزاری ہوتی ہے۔ میں مرزا صاحب سے دست بستہ عرض کروں گا، مرزا صاحب ناراض نہ ہونا، آپ اپنی اگر بات کو واپس لے لیں اور اس سے توبہ کر لیں تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے، انسان ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں میں سمجھتا ہوں، مگر غلطی انسان کی فطرت میں ہے، کوئی بات غلط بھی ہو جاتی ہے، یا آپ سے یہ بات غلط ہو رہی ہے، ویسے بھی جتنے روضے وغیرہ بن چکے ہیں، ہمیں کیا ضرورت دوسروں کی قبریں اکھاڑتے رہیں؟ ہم نے تو یہ یاد کرنا ہے کہ قبر پر جا کر دعائیں نہ مانگو، یہ قبر والے جو ہیں یہ مشکل کشا نہیں ہے، نہ یہ کچھ دیتے ہیں، نہ یہ ہماری سنتے ہیں، نہ یہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو ہم نے سمجھانا ہے لوگوں کو، یہ نہیں کہ ہم قبریں توڑنا شروع کرتے ہیں، یہ کیا ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ میں حیران ہوں، کچھ عقل کی بات کرو، ہم وہی کچھ کریں گے جو قرآن میں ہوگا۔ تو عرض یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے سامعین، حاضرین، ناظرین، میں آپ کے سامنے سورۃ محمد کی آیت نمبر 22 سے کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہوں، آیت نمبر 22 کی کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہوں، میں صرف ترجمہ کروں گا، بس اس کا ترجمہ کرنے کے بعد میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر انسان جو میری آواز کو سنے گا، میری اس تقریر کو، مجھ سے اس قرآن کو سنے گا، میں اس کو کھول کر بیان تو کر دیتا ہوں، پھر ہر انسان عقل رکھتا ہے، وہ اپنے آپ سوچے کہ آخر ان آیات یہ کیوں آئی ہیں، ان کی ضرورت تھی یا نہ تھی، اگر ضرورت نہیں تھی تو بغیر ضرورت کے کوئی کام اللہ کرتا ہی نہیں ہے، اگر ضرورت تھی تو کیا ضرورت تھی، اور یہ پھر کیا ہوا، یہ خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کو نشانہ بناؤں، خود کسی کا نشانہ بنوں، مجھے اس بات سے کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، یہ آیات نمبر 22 سورۃ محمد، پارہ 26، سورۃ محمد، آیت نمبر 22۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تم ایسے ہی لوگ ہو کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے، تم ایسے ہی لوگ ہو کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تم زمین میں فساد برپا کر دو، فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو، یعنی رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرو گے۔ تمہیں اگر حکومت مل جائے، رشتے داروں کو، قریبیوں کو قتل کرنے کی پرواہ نہیں کرو گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہماری جان کا مالک ہمارا رسول ہے، ہماری اولاد کا مالک ہمارا رسول ہے، ہمارے مال کا مالک ہمارا رسول ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے، سورۃ احزاب آیت نمبر 6۔ جب نبی ہمارا مالک ہے، ہماری جان کا، مال کا، اولاد کا ہمارا مالک ہے، حالانکہ ہمارا باپ ہماری جان کا مالک نہیں ہے، ہماری ماں ہماری جان کی مالک نہیں ہے، وہ ہمارے دین کی مالک، نبی تو ہمارے دین کا مالک ہے۔ تو اس لیے نبی سے بڑھ کر نہ ماں حق رکھتی ہے نہ باپ حق رکھتا ہے، کیونکہ نبی نائب خدا ہے زمین پر، نبی کا حکم خدا ہے، تو وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔
تو نبی تو ہماری جان، جب نبی ہماری جان کا مالک تو ہمارا سب سے قریبی رشتہ دار نبی ہے، ماں سے، باپ سے، اولاد سے سب سے زیادہ قریبی نبی ہے، اور نبی کے بعد نبی کے رشتہ دار قریبی جو ہیں جن کو نبی نے فرمایا میرے اہل بیت، وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے۔ دوسروں کا بھی احترام کرنا ہوگا مگر یہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ادھر فرمان رسول نافذ ہو گیا ہم پہ نا، یہ اطراف اہل بیت ہمارے سب سے زیادہ قریب۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم قریبیوں کا احترام نہ کرو گے، جب تمہیں حکومت مل جائے گی تو تم قریبیوں کے بھی رشتے قطع کر دو گے۔ اب کوئی احترام نہ نبی کی اولاد کا رہے گا، نہ اپنی اولاد کا رہے گا، نہ بھائیوں کا احترام رہے گا، نہ کسی کا احترام ہے، کیونکہ حکومت کو کسی طرح قبضے میں کرنا ہے، بس حکومت ہی کافی سمجھی جائے گی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، بس تم ایسے لو، تم سے یہی امید لگتی ہے، تمہارے یہی لچھن نظر آتا ہے۔ یہ سارے معنی مولویوں نے کیا، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، میں اپنا ترجمہ نہیں کر رہا بھائی، ممکن ہے کہ میرے گلے پڑ جائے۔ ہاں بڑے بڑے لوگ تو ماشاءاللہ بڑے علامہ تو ہیں نا، ان علامت پھر فساد ہی سوجتا ہے۔ میں یہ سب معنی کر رہا ہوں، یہ تم سے یہی امید ہے، اور تمہارے یہی لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے، ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، پھر زمین میں فساد برپا کر دو، فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اور قریبی رشتہ داروں کا لحاظ بھی نہیں کرو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا کہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اور یہ دیکھو فَهَلْ عَصَيْتُمْ، یہ سیغہ حاضر کا ہے، سامنے بیٹھے ہیں جو بھی ہیں، یہ بڑے مولوی کہیں گے جو ہیں، ذرا آپ سمجھیں، ناظرین حاضرین آپ سمجھیں، جو بھی سامنے بیٹھے تھے، میرے خیال میں انڈیا کے ہندو ہوں گے، شاید یہ نہ ہوں گے تو شاید ایران کے آتش پرست ہوں گے، اگر وہ نہ ہوں گے تو روم کے عیسائی، اور نہیں بھائی نہیں، وہی مسلمان تھے جو رسول کریم کے سامنے بیٹھے تھے۔ اچھا خیر لیا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اس بات پر غیر کہ یہ سیدھا حاضر کا ہے، تم سے یہی امید ہے، تمہارے یہی کردار نظر آتے ہیں، تمہارے یہی لچھن نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا کوئی ترجمہ یاد قرآن مجید کا کہ ان تولیتم، تمہیں اگر حکومت مل جائے، اگر تمہارے کوئی بس نہیں چلتا، اگر تمہارا کوئی بس چلے، تمہیں حکومت مل جائے تو پھر ان تفسدوا فی الارض، پھر تم زمین میں فساد برپا کرو گے، باتوں کرتے ہوئے ارحامکم، اپنے قریبیوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرو گے، قریبی رشتے کاٹ ڈالو گے۔ اولئک الذین، یہی تو لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، اور ان کو بہرا کر دیا حق سے، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہ کر سکتے تھے؟ یعنی قرآن کو پڑھ کر یہ سوچ نہ سکتے، تفسیروں کی طرف مت جانا۔ تفسیر جو لیے وہ فخر الدین رازی کون تھا جس نے تفسیر کبیر لکھی؟ ابن کثیر کون تھا جس نے تفسیر ابن کثیر لکھی؟ اور بھائی وہ بڑے مولوی تھے، وہ پہلے مولوی تھے، میں آج کا مولوی ہوں، کیا مجھے ضرورت نہیں ہے میں قرآن مجید پر خود تدبر کروں؟ میں ان مولوی کے پیچھے لگا رہوں، یعنی لکیر کا فقیر بن کر رہوں؟ تو یہ کہیں گے ہمارے علماء کرام، یہ کہیں گے جی بات یہ ہے وہ جو تفسیر انہوں نے لکھی تھی انہوں نے رسول کریم سے حدیث لے کر لکھی تھی۔ میں جانتا ہوں حدیث، جب حدیث بھی غنی و صنف ہے، اس پر یقین نہیں ہے تو تفسیر کی حدیث پر کیسے یقین ہو؟ یہ سب غلط بات ہے۔ تفسیر پڑھو ضرور مگر اس پر یقین کر کے قائم نہیں ہو جانا، اور ادھر قرآن پر توجہ کرنا ہے، خود بھی سوچنا ہے، اپنی عقل کے ساتھ دوسری کی عقل کو شریک کرو۔ یہ نہیں کہ اپنی عقل کو بند کر کے رکھ دو، عقل کے کواڑ دریچے سب بند کر دو، اور اسی طرح صم بکم عمی ہو کر کسی کے پیچھے لگ جاؤ، ایسا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 میں فرمایا ہے، وہ فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے زیادہ جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کے دل بنائے تھے، وہ سوچتے نہ تھے۔ تو آپ یہ آیت دیکھ لیں
سورت اعراف ہے آیت نمبر 179. تو سوچنا تو اسی طرح ہم پر فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. نماز تو نہیں چھوڑتے, سوچتے کیوں نہیں, اپنا ذہن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ صحابہ کا فرمان ہے, یہ فلاں کا فرمان ہے, یہ ابن کثیر کا, یہ کیا ہے؟ نہیں بابا, ان فرمانوں کو چھوڑو, آؤ قرآن کی طرف, آؤ قرآن کی طرف. میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں. تو اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پر تدبر نہ کر سکتے تھے؟ کیا ان کے دلوں پر کوئی تالے لگے ہوئے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پر تدبر کر سکتے تھے. اگر یہ قرآن پر یقین رکھتے ہوتے تو یہ ایسا کام نہ کرتے, یہ زمین میں فساد برپا نہ کرتے, یہ قطع رحمیاں نہ کرتے, یہ آپس کے رشتے ناطے نہ کاٹتے. انہیں ضرورت ہی نہ تھی حکومت کی. وہ تو رسول نے فرما دیا میں اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں اور میں نے علی کو مقرر کیا. خیر چھوڑو, وہ جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی, اور جو لوگ, بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ کے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھول چکی تھی, جو اپنے پیچھے پلٹ گئے, یعنی اس طرح فساد برپا کرنا, رشتے ناطے کاٹنا, اس طرح حکومت جمانا, جو گویا پیچھے پلٹ جانا ہے. اسی بات کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ جب ان پر ہدایت بھی کھول چکی تھی, تو کیوں پلٹ گئے؟ اس لیے کہ شیطان سول لهم, شیطان نے انہیں امید دلائی کہ ایسے زندہ رہیں گے, حکومت بن جائے گی, اقتدار ہوگا, وقار ہوگا, دولت ہوگی, مال ہوگا, خزانے ہوں گے, سب کیا ہمارے پاس ہوگا سب کچھ. تو شیطان نے انہیں یہ فریب دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ زندگی فانی ہے, سال کے بعد 2 سال 3 سال 4 سال بعد ہم مر جائیں گے تو ہمیشہ زندگی برباد, اللہ ناراض ہو جائے. انہوں نے یہ نہیں سوچا. وہ شیطان نے یہی امید دلائی کہ تب ہوگا. شیطان سول لهم واملی لهم, شیطانوں نے فریب دیا اور انہیں مدتو رہنے کی امید دلائی. یہ صورت محمد کی آیت نمبر 22 سے میں بھی پڑھ رہا ہوں, آپ بھی یہ قرآن پڑھ لینا. ذالک بانہم قالوا للذین کفروا ما نزل اللہ, یہ بات اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے انہوں نے کہا کہ جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار تھا, جنہیں اللہ کا حکم ناگوار تھا, انہوں نے کہا ہم ایک بات میں اطاعت کریں گے. ایک بات میں, کون سی بات؟ نبوت تو ہے, حکومت نہیں. ایک بات مانیں, نبوت بھی مانیں, حکومت, یہ 2 باتیں ہیں نا, ایک نبوت ایک حکومت. یہ میں تفسیر کر رہا ہوں. ہم ایک بات میں اطاعت کریں گے, فی بعض الامر, بعض مانیں گے, واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ ان کے اسرار کو, ان کے رازوں کو جانتا ہے. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ ان کی روح قبض کریں گے, ان کے منہ پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے. ذالک بانہم متبعوا ما اسخط اللہ, اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے تابع نہ, وہ اس بات کے تابع نہ ہوئے جس میں اللہ کی, وہ اس بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضگی تھی. وَقَارِهُ رِضْوَانَهُ, ہاں, اور اس کی خوشی انہیں اللہ کی خوشی, اللہ کی رضا ان کو گوارا نہ ہوئی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ, اور تو ہاں ان کے اعمال کر, تو جن کے دلوں میں بیماریاں اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ان کے چھپے بیر ظاہر نہ فرمائے گا. چھپے بیر کیا؟ جن کے دلوں میں یہ گھمنڈ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر, یعنی ان کی چھپی دشمنیاں. کیسے دشمنی تھی؟ محمد و آل محمد سے. اور دشمنی کیسی؟ اور کیس کی دشمنی؟ کیا ان کی چھپی دشمنیاں ظاہر نہ فرمائے گا؟ اگر ہم چاہیں, وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ, اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں. یعنی وہ اس گمان میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بیر ظاہر نہ فرمائے گا. جو ان کے دلوں میں بیماری ہے, کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس گمان میں ہے کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی دشمنی کو ظاہر نہ کرے گا. مطلب یہ ظاہر اللہ کرے گا. وہ یہ اس گمان میں ہے جن کے دلوں میں یہ بیماری ہے کہ اللہ اب ان کی چھپی ہوئی دشمنی کو ظاہر نہیں کرے گا. ان کا یہ خیال ہے. اللہ کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ظاہر کروں گا. تو اے رسول, وَلَوْ نَشَاءُ, اور اگر ہم چاہیں تو لَأَرَيْنَاكَهُمْ, ہم تمہیں وہ دکھا دیں. فَلَا عَرَفْ,
فلا عرفتہم بسیماہم، مگر تم ان کی پیشانی سے اسے پہچان دو، ولا تعرفنہم فی لحن القول، اور ان کے قول کے ان کے لہجے سے پہچانو، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ تو بس میں اتنے تک یہ میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 22 سے 22 کو پڑھا ہے، یعنی 21 کے آگے پڑھنا، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 30 تک پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بیر کو، ان کی دشمنی کو ظاہر تو اللہ نے فرمایا میں نے کرنا تھا، اس نے ظاہر تو کر دیا۔ اب یہ بات علماء جانتا ہے وہ کس طرح ظاہر کیا، اور ان کی دشمنیاں جو دل میں رکھتے تھے تو انہوں نے اللہ نے ان کی دشمنیوں کس طرح ظاہر کیا، اور وہ جن کو حکومت ملی اور انہوں نے فساد برپا کر دیا، قریبیوں کے رشتے کاٹ دیے، ان کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، یہ سب کچھ زیادہ تر ناظرین اور سامعین آپ سوچیں، میں بھی تو آپ جیسا انسان ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچ سکتا۔ بہرحال اللہ نے یہی فرمایا کہ میں ان کو اگر حکومت دوں، وہ ایسے لوگ ہیں، اگر میں ان کو حکومت مل جائے تو وہ تو زمین میں فساد برپا کر دیں گے، رشتے کاٹ دیں گے، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور فرشتے جب، کیونکہ انہیں شیطان نے امید دلائی کہ لمبی امیدیں اسی طرح زندہ رہیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ان کے دل کا راز معلوم نہیں ہے، مگر کیا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کا روح قبض کریں گے، منہ اور پشت پر مارتے ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو پسند نہ کیا، اس بات کو پسند کیا جس میں اللہ کی رضا نہ تھی۔ تو یہ میں نے آپ کو سنا دیا، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔